اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو اللہ میاں یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو ہم نے جانوروں پہ ممتاز بنایا صرف ایک چیز میں, انسان لذتوں کے حصول کو ہدف, دنیاوی لذتیں ان کو ہدف بولو نہیں بنا, اس کا ہدف بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس کو راضی کر لوں میں. آپ کہہ سکتے ہو یہ ہدف بڑا کیسے ہے؟ دیکھو, ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے جس نے 2 بچوں کو بڑی محنت سے پالا, 2 بچوں کو, 2 بھائیوں کو بڑی محنت سے پالا, 2 بیٹوں کو. اب دونوں کو آزمانے کے لیے کیا کیا, ایک شدید بھوک کی حالت میں نا دونوں کے سامنے کھانا رکھ دیا اور کہا جو کھائے گا نا ہم اس سے ناراض ہو جائیں گے, اور جو نہیں کھائے گا ہم اس سے راضی ہو جائیں گے. تو جو شہوت پرست لوگ ہیں, جو ظاہر کو دیکھنے والے لوگ ہیں, وہ کھاتے ہوئے آدمی کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے یہ کامیاب ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کتنی آسان مثالیں دے رہا ہوں, وہ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو 4 شادیاں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی پھر تمہارے؟ وہ تو تھوڑا مشکل ٹاپک ہے وہ. دیکھو, ابا نے, اماں نے نا, ماں باپ نے بچوں کو پالا, 2 بچے تھے اتفاق سے ان کے. اب باپ کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ یار میں نے اس پہ اتنا میں نے ان پر احسانات کیے. ماں کے دل میں بھی خیال آ رہا ہے ہم یہ ٹیسٹ کریں ان کے دل میں ہماری محبت بھی ہے یا نہیں ہے, ہمیں بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, کچھ ہمارے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. تو دونوں نے کیا کیا, ایک وقت دونوں کو بھوکا رکھا. ماں باپ نے کیا کیا, دونوں بچوں کو ایک ٹائم کا دوپہر کا ناغہ کر دیا, اور رات کو ان کو ڈنر پہ بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ ڈنر تم دونوں کے سامنے ہے, تمہیں, ہمیں پتا ہے بھوک ٹائٹ لگ رہی ہے تمہیں, جو کھائے گا نا تو ہم دونوں اس سے ناراض ہو جائیں گے, اور جو نہیں کھائے گا ہم دونوں سمجھ لیں گے کہ یہ میرے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ ماں باپ کو ماں باپ سمجھتا ہے, صرف زبان سے نہیں کہتا, ممی ڈیڈی ہر وقت لگے رہتے ہیں زبان سے. تو جو نہیں کھائے گا نا ہم سمجھیں گے کہ یہ ابا اور اماں کے لیے کیا دے رہا ہے, قربانی, تو ہم راضی ہو جائیں گے. اب جس کو یہ پوری صورتحال معلوم نہیں ہوگی نا, کسی 3rd پرسن کو لائے آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں شدید بھوکے ہیں, بلک رہے ہیں, اور دونوں کے سامنے بہترین قسم کی بریانی, اور اس کو دیکھ کر ڈھکن, بولو یار مجھے یہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. اصل میں جو بریانی دیگ کی ہوتی ہے نا, جب شدید بھوک لگ رہی ہو, اس میں رواج ڈلا ہوا ہو. بریانی رواج سمجھتے ہو, یعنی قدرتی چکنائی جو گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس چکنائی میں پکی ہوئی بریانی, اور کوئلے کی یا یہ لکڑی کی آگ کی, اور بھوک لگ رہی ہو, پھر دیگ کا ڈھکن جب کھلتا ہے نا تو وہ منظر وہی جانتا ہے جو بھوک کی حالت میں یہ دیگ کا ڈھکن کھلتے ہوئے دیکھے. یہ ڈھکن دیکھا نہیں جاتا, دیکھنے سے زیادہ محسوس ہوتا ہے یہ, اس لیے میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں میں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ دونوں شخص میں کوئی 3rd پرسن آئے اور دیکھے دونوں شدید بھوکے ہیں, ایک کھا رہا ہے, دوسرا ایوائڈ کر رہا ہے, ایک عیاشی کر رہا ہے, دوسرا عیاشی سے اجتناب کر رہا ہے. تو دیکھنے میں ترقی یافتہ اور کامیاب کون لگے گا, جو نہیں کھا رہا ہے یا جو کھا رہا ہے؟ جو کھا رہا ہے وہ لگے گا. لیکن اچھا کون ہوگا ان میں, جو ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ترقی سے میری مراد اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جو نہیں کر رہا, اچھا کون ہے؟ وہ ہے. صبح ماں باپ جب ایوارڈ دیں گے یا محلے والوں کو پتا چلے گا کہ اچھا ان کو تو والدین نے آزمائش میں ڈالا ہوا تھا, یہ تو آزما رہے تھے, تو جس نے کھایا ہے نا اس کو غیرت مند لوگوں کی طرف سے اتنی لاتیں گھونسے لگیں گے کہ بے شرمو, تمہارے ماں باپ نے ساری زندگی تمہیں کھلایا پلایا, صرف ایک دن آزمائش کے لیے ناغہ کیا انہوں نے, تو کمبخت کیا جا رہا تھا ناغہ کرنے میں؟ کتنا بڑا حق ہے. اب دیکھ تیرا باپ بھی رو رہا ہے ادھر کونے میں منہ دے کے, اور تیری ماں بھی رو رہی ہے, کتنا دل دکھایا. ناغہ کر لیتا, بھوکا سو جاتا ایک دن. جس میں غیرت ہوگی اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, جو بے غیرت ہوں گے وہ شوگر لیول ہی ٹیسٹ کرتے رہیں گے کہ جس نے نہیں کھایا اس کا شوگر نیچے آ گئی ہے, جس نے کھایا وہ دیکھو گہری نیند آرام سے پڑا ہوا, بے غیرتی کی نیند
سو رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں بندہ بغیرت ہونا چاہیے, پھر سب کچھ صحیح ہے. ایک دفعہ بغیرت بن جاؤ. یہ جو بے پردہ لوگ اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں نا انٹرنیٹ پہ ولاگنگ کے لیے تاکہ ہمارے ولاگ زیادہ سے زیادہ چلیں, تو اس پہ تعجب کی بات نہیں ہے. ایک پن نکل جاتی ہے, اس سے سب کیا ہو جاتا ہے, سیٹ ہو جاتا ہے. وہ پن ہوتی ہے غیرت کی, غیرت ختم, پھر آپ بھینس کے آگے بین بجانا ہے. ایک دفعہ غیرت ختم کر لو. ایک کسی کا مقولہ بھی ہے, اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے نا جو مرضی کرو پھر. یہ تو سارے قرآن حدیث اور انبیاء کی تعلیمات غیرت مند لوگوں کے لیے ہیں. جو غیرت نہیں ہے تو سب ان کے لیے کیا ہے, ان کو تو آگے دلائل سے بات کرنا, اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے. تو خوب سمجھ لو, یہاں وہ شخص اچھا ہے جس نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی. جس نے اپنی خواہش پوری کر لی وہ پرلے درجے کا بے شرم اور پرلے درجے کا بے غیرت ہے. کمال کی بات ہے, ماں باپ کی مثال میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, اللہ کی مثال میں یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں نہیں آ رہی. اب کافر کیا کرتا ہے, کافر کہتا ہے بھائی مجھے جو نعمتیں ملی ہیں میں کھاؤں گا پیوں گا, وہ صبح ناشتہ بھی ہوگا, دوپہر کھانا بھی ہوگا, رات کا کھانا بھی ہوگا. وہ اگر ناغہ کرتے ہیں تو وہ صحت کے لیے ناغہ کرتے ہیں اور کوئی ان کی نیت نہیں ہوتی. اب ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا فاسٹنگ کریں. جب ڈاکٹر کہتے تھے کھاتے رہا کریں تو کھا کھا کے پھٹ پھٹا کے مر گئے. اب ڈاکٹر ریورس کر رہے ہیں لوگوں کو, تحقیقات بدلتی رہتی ہیں نا ڈاکٹروں کی. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی فاسٹنگ کریں, یہ ہر وقت بکری کی طرح جگالی کرنا یہ اچھا کام. ہم بچپن میں سنتے تھے ڈاکٹر کہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں سارا دن. میں نے خود ڈاکٹر سے سنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا. مجھے اس وقت سے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ تو کبھی بھی انسانوں کا نیچرل طریقہ فطری طریقہ رہا نہیں ہے. کھاتا ہے, پیٹ بھرتا ہے, نیند آتی ہے, آرام کرتا ہے. یہی ہے صحابہ سے بھی, قرآن و سنت سے بھی. خیر اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, فاسٹنگ 2 میل کے درمیان فاصلہ کیا کریں, بولو بڑھائیں, تھوڑا سا خالی پیٹ رہا کریں. ہاں السر کے پیشنٹ کو منع کرتے ہیں, نارملی خالی پیٹ رہا کریں. تو اب گوروں نے فاسٹنگ شروع کر دی ہے. اس فاسٹنگ پہ ان کو ثواب بولو نہیں ملتا, کیونکہ یہ بھی لذتوں کے حصول کے لیے. جیسے کبھی دعوت ہو نا, دوپہر کا کھانا آدمی اسکپ کر دے, رات کو پھوڑنے پھاڑنے میں مزہ آئے گا. کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا مقصد لذتوں کو قربان کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد ہے لذتوں کا حصول. تو یہ وہ والی فاسٹنگ نہیں ہے جس پہ ثواب ملتا ہے. یہ وہ فاسٹنگ ہے جو شوگر کا مریض لڈو سے پرہیز کرتا ہے, یہ وہ والی فاسٹنگ ہے. وہ تو کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی, اللہ میاں نے جتنے بھی غیر مسلم ہیں اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے. یہ واحد مذہب ہے اسلام جو اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور آپ سے اللہ کے لیے اتنا کچھ کرواتا ہے نا کہ ثابت ہو جاتا ہے دنیا میں آپ کے عمل سے. اتنی قربانیاں اللہ ہم سے لیتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ کو مانتے ہیں, خالی کتابوں میں نہیں مانتے. پھر ہی تو جنت ملے گی. جیسے ماں باپ دوپہر کا ناغہ کروا کے رات کو امتحان میں ڈال رہے ہیں کہ ڈنر کر لیا تو تم نافرمان کہلاؤ گے, نہیں کیا تو نافرمان. اگر وہ ناغہ نہ کرواتے, دوپہر اچھا کھلوا دیتے, تو بعض دفعہ رات کو ویسے ہی بھوک نہیں لگ رہی ہوتی, بدہضمی کا خطرہ ہوتا ہے, تو بچہ یہ نیت کر لے گا کہ ویسے ہی مجھے بدہضمی کا بھی خطرہ تھا, چلو آج ابا کے کہنے پہ ابا بھی خوش ہو جائیں گے. نا, وہ دوپہر ناغہ کروا کے جب رات کو بھی ناغہ کروائیں گے نا, اب ڈاکٹر بھی نہیں کہہ رہا کہ ناغہ کر, تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی صبح بھی نہیں کھایا رات بھی نہیں کھائے گا, تو اتنا موٹا بھی نہیں ہے کہ تجھے اتنا پگھلنے کی ضرورت ہو. کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا. اب خالصتاً یہ کس کے لیے قربانی ہے, ماں باپ کے لیے. تو اسلام دنیا میں ایک زندہ جاگتا مذہب ہے. وہ اتنی قربانیاں لیتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کو خالی خولی زبانی. اچھا کچھ لوگ دوسرے مذہب میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے چاہے وہ بھگوان کے نام سے یا کسی بھی نام سے کچھ قربانیاں دیتے ہیں, لیکن وہ قربانیاں اتنی کم نوعیت کی ہوتی ہیں, اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ تو ویسے ہی اپنے کلچر کو بچانے کے لیے بھی انسان قربانی دے دیتا ہے اتنی, کہ ہماری پرمپرا ہے جی, ہمارا کلچر ہے یہ. جیسے عیسائی لوگ اتوار کے دن کہاں چلے جاتے ہیں, چرچ. ہفتے میں ایک دن اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے یا اپنے مذہب سے محبت کے اظہار کے لیے ہفتے میں ایک دن عبادت گاہ میں چلا جانا, یہ کوئی ایسی بڑی قربانی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ واقعی گاڈ کو مانتے ہیں.
اتنا تو انسان اپنے کلچر ہی کی وجہ سے چل جاتا ہے کہ یار ہمارا کلچر ہے، عیسائیت ہے تو ہم تھوڑا سا تو لگے نا کہ ہم عیسائی ہیں۔ ہندو چلے جاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن مندر چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے، اور روزانہ وہ تھوڑا بہت بھگوان پہ کچھ گھماتے ہیں وہ لوگ۔ ابھی ایک ہندو مسلمان ہوئی ہے لڑکی، خاتون، تو جن کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئی وہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ مندر میں وہ کرتی تھی، یہیں کراچی میں نا مندر میں صبح صبح وہ بتوں کی دھلائی کرتی تھی، بت نہیں ہوتے جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو دل میں خود خیال آیا، کہتی مجھے بار بار خیال آیا کہ یہ اگر یہ خدا ہیں، اگر یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں تو صفائی بھی ہم ہی ان کی کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ۔ خیر اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے۔ تو مقصد کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے، مقصد تو اسلام کو کمپیئر کرنا کہ کسی مذہب میں اتنی قربانیاں اللہ کے لیے، خدا کے لیے ہیں نہیں، کسی مذہب میں نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی کچھ رسومات ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے نا ایک عیسائی مسلمان ہوا، 2-3 مہینے یا 5-6 مہینے پرانی بات ہے، ادھر ہی آئے وہ، اب مجھے یاد نہیں میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئے یا مسلمان پہلے ہو کہ مجھے آ کے بتایا، بھول گیا میں۔ خیر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز اسلام کی ایسی جس نے اسلام کی طرف آپ کو اٹریکٹ کیا؟ یہی مسجد کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سب سے پہلے دیکھا یار جس مذہب میں اللہ سے اتنا مضبوط ریلیشن ہے کہ 5 دفعہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ ریلیشن تو اسی کو کہتے ہیں تو دنیا کے کسی مذہب میں ایسا ریلیشن ہے ہی نہیں۔ اب اس کی بات کو میں اپنے الفاظ سے ایکسپلین کر رہا ہوں، بعض دفعہ انسان بات جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ واضح الفاظ نہیں ہوتے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ ہے اور واقعی اس کے ہم پر احسانات ہیں تو پھر ان احسانات کے بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان احسانات کو مانتے ہیں تو کچھ کرے تو صحیح انسان، تو کرنے کے حکم تو صرف اسلام دیتا ہے، اسلام کے علاوہ تو جتنے مذہب ہیں اس میں تو کچھ کرنا ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کو ابا مانتے ہو اور وسیم بھائی کو وسیم بھائی مانتے ہو، ابا نہیں مانتے۔ ایک دن وسیم بھائی نے آپ نے کہا 1 گلاس پانی پلا دو، وسیم بھائی نے آپ سے کہا، آپ نے 1 گلاس پانی پلا دیا۔ ایک دن ابا نے کہا 1 گلاس پانی پلا دو، آپ نے ابا کو بھی 1 گلاس پانی پلا دیا۔ تو آپ کے ابا میں اور وسیم بھائی میں اس خدمت سے کوئی فرق پتہ چلا ہے بھائی؟ ابا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا، ساری زندگی ان کو پوچھنا، پیسوں کی ضرورت ہو پیسے دے رہے ہیں، سر میں درد ہے پاؤں دبا رہے ہیں، ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں، ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ بہو کا بیگم کا ابا سے جھگڑا ہو گیا تو بیگم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ میرے ابا ہیں، ان سے تھوڑا تمیز سے بات کیا کرو۔ مر گئے، آپ مر گئے تو آپ کی وراثت ابا کو جا رہی ہے۔ وسیم کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، وہ آپ کا پڑوسی تھا، اس نے ایک دن آپ سے پانی مانگا، آپ نے دے دیا۔ ہسپتال ضرورت ہوگی، آپ بولے گا بھائی تو اپنے بچوں سے بول، میں پاگل ہوں، میں تو تیرے جوان بچے گھر میں موجود ہیں، وہ لے کے جائیں گے تجھے۔ تو جتنا ریلیشن بڑھتا ہے نا، اس ریلیشن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو آپ کے اندر اتنی ہی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ دنیا میں بھی اصول ہے، ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ ساری زندگی ماں بچوں کو روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے کہ نہیں کھلاتی؟ اس لیے کہ بچے ہیں۔ پڑوسی کا بچہ آ جائے، اماں ایک دفعہ کھلائے گی، اس کے بعد بولے گی بیٹا جاؤ یہاں سے بھاگو، ہم کوئی نوکر لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ماں کا ریلیشن اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پھر بچے کا ریلیشن بھی اماں کے ساتھ بچپن میں 2 سال تک گود سے اترتا نہیں ہے، پھر ہر تھوڑی دیر میں جب کوئی مصیبت آئے گی امی امی کرتا ہے، بھاگتا کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس بھاگتا ہے۔ پھر جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو اماں کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتا ہے، کبھی آگے سے بول لے تو سوری کرتا ہے، یہ ندامت ہوتی ہے۔ کتنے ماں باپ کے اور اولاد کے جھگڑے آتے ہیں، لیکن اس میں اولاد پریشان بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لی، کاش ایسا نہ ہوتا۔ ادھر ادھر کسی سے جھگڑا ہو رہا ہوتا تو ٹینشن میں آتے، بولتے بھائی جا اپنا منہ ادھر لے کے گھوم کر، ایسے ہی بولتے ہیں نا۔ ابا کو ایسا بول سکتے، ایک دن ابا نے ڈانٹ دیا، اگر آپ نے آگے سے سنا بھی دیے تو ندامت ہوتی ہے، انسان کو افسوس کرتا ہے یار یہ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ کیا بات ہے یار، وہ اللہ جس کا ریلیشن سب سے زیادہ کسی مذہب میں اس کو لفٹ کرائی نہیں جا رہی ہے۔ کسی مذہب میں ہفتے میں 1 دن عبادت گاہ میں چلے جاؤ، وہاں بس گھوم کے واپس آ جاؤ۔ کسی مذہب میں مہینے میں 1 دفعہ ہے، کسی مذہب میں روزانہ ہے، لیکن وہ روزانہ اس طریقے سے یا تو اس کی ہو ہی نہیں رہی، ہو پتھروں کی ہی رہی ہے۔ ریلیشن آپ کا آپ کے ابا سے ہے،
اور آپ سیوا کر رہے ہو وسیم بھائی کی, تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جو مشرک جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان بھگوانوں کے سامنے جھکتے ہیں, تو اللہ کہے گا عبادت میری کر رہے ہو اور جھک کس کے سامنے رہے ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا, آپ کا ابا سے بہت زبردست ریلیشن ہے, ابا بیمار ہوئے آپ اس کو نہیں لے کے جا رہے, پڑوسی بیمار ہو گئے آپ اس کو اسپتال لے کے جا رہے ہو, اور آپ کو ابا آپ کی روح اس پڑوسی میں آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ابا کہے گا بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ میری روح اس میں آئی ہوئی ہے؟ تو اللہ بھی کہتا ہے ان پتھروں کے سامنے جب تم جھکتے ہو تو کیا دلیل ہے کہ میں ان کے سامنے جھکنے سے خوش ہوتا ہوں؟ کیا دلیل ہے اس کی تمہارے پاس؟ یہ کس نے تمہیں بتا دیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو واحد مذہب ہے میرے بھائی اسلام, جو جب کہتا ہے نا کہ اللہ ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ مانتا ہے پھر اس کو, اللہ کو. جیسے آپ نے جب کسی کو کہہ دیا میرے ابا ہیں تو تمام لوازمات کے ساتھ ماننا پڑے گا. اور آسان مثال دیتا ہوں, ابا اماں کی سمجھ میں نہیں آتی آج کل, میاں بیوی کی زیادہ سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے. جب آپ نے کسی کو کہہ دیا تم میری بیوی ہو, تم میری وائف ہو, تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ مانو گے یا بس ویسے ہی شناختی کارڈ میں اور نادرا کا سرٹیفکیٹ دیکھو یو آر مائی وائف, بس اتنا چل جائے گا سوسائٹی میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس سرٹیفکیٹ کے سب سے پہلے آپ پہ گرفت یہ ہوگی کہ بل آئے گا تو بیگم کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ بجلی کا بل بتاؤ نا, آپ کے ہاتھ میں. گیس کا بل کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ یہ بیوی ماننے کے لوازمات ہیں. جب کسی خاتون کو بیوی مان لیا نا تو اس کے لوازمات میں کیا ہے کہ بھائی اب کوئی ٹینشن ہوگی, بیماری ہے, تو یہ کون ٹینشن اٹھائے گا ساری؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میاں اٹھائے گا. اور عورت نے جب مان لیا کہ میرا میاں ہے تو اب وہ جب تک میاں طلاق نہیں دے گا وہ کہیں جا سکتی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق ہی ختم کر دیا. جہلم والی سرکار بھی بڑی فلم ہے یار. جہلم والی سرکار کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے, اس میں جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا, یہ میں نے اب نام رکھا ہے جہلم, کیونکہ ایک تو شف والی سرکار کا تو بیڑا غرق کیا نا اس نے, اقرار الحسن نے. تو جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا بھی ایک چینل پہ کہ اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے تو شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ تو جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب دی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں, یوں نہ ایکچولی, لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں, تو جواب یہ تھا کہ نو, حالانکہ یہ جواب غلط ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی, یا تو آپ سیکولر قوتوں کو خوش کر رہے ہو. اور پوچھنے والے نے پوچھا جنسی طور پر ہراساں کرنا بیوی کو, یہ لفظ ہی غلط ہے. جنسی طور پر ہراساں کرنا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حق دیے ہیں. مینسز ہے نا, وہ معذور ہے اس وقت, تو مینسز میں شوہر کو ہم بستری سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کا خیال کیا؟ عورت کا خیال کیا. قل ہوا اذن, اذن کے دو مطلب ہیں کہ یہ تکلیف کا ذریعہ ہے, یہ گندگی ہے. اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں, گندگی کو بھی کہتے ہیں. عورت کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے. پھر نفاس کا خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد, اس میں بھی اللہ نے کیا لگا دی؟ پابندی. پھر اگر واقعی عورت بیمار ہے تو اس میں بھی پابندی ہے. اب یہ جب عورت کو رائٹ دی ہیں تو کچھ رائٹ کس کو دی ہیں؟ مرد کو دی ہیں. کیا آپ نہ بیمار ہو, نہ آپ کو مینسز آ رہے ہیں, نہ نفاس کا خون آ رہا ہے, پھر اگر شوہر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, اس میں اور بوائے فرینڈ میں تھوڑا سا تو فرق رکھو. پھر اس پر اتنی شدید وعیدیں بخاری مسلم کی کہ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور بیوی منع کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا اس لا قبول نہیں کرتے. حدیث میں کہ مفہوم ہے جتنے بھی ضروری کام میں ہو, جب شوہر کو خواہش ہو, حدیث میں آتا ہے عورت وہ سارے کام چھوڑ دے. لیکن وہی بات ہے, آپ نے سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کی قسم اٹھائی بھی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ میں, اور اچھا عورت کا جا کچھ بھی نہیں رہا اس میں, یعنی اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے, کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس کو؟ اس میں طاقت اور قوت اور انرجی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ مرد کی خرچ ہو رہی ہے. تو وہ کیا تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی اپنے شوہر کے لیے؟ اس کو بالکل آپ ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہو.
یہ سیکولر لوگ جس طرح عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہیں نا، مرد کو بھی کس سے آزاد کر رہے ہیں؟ نان نفقے کے. گوروں میں نان نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمے نہیں ہوتا. تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس بات سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ از اکول ٹو بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. گرل فرینڈ نہیں آئی میرا خیال ہے، کیونکہ گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ پر گرل فرینڈ کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں ہوتا، اور وہ اس سے اپنی ڈیزائرز پوری نہیں کر سکتا جب تک گرل فرینڈ راضی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی یہ بیوی ہے یا کیا ہے؟ اور مرد بولے گا کہ اس سے تو گرل فرینڈ اچھی تھی، گرل فرینڈ سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، بیوی سے بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا سارا نان نفقہ اٹھاؤ. تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا، سینس بھی نہیں ہے. ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں، صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے نا کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے، تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے، اور کتنی زبردستی کر لے گا، کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ. اللہ نے لامحدود طاقتیں تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہیں، اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی، اس کے سوسائٹی کو نقصانات کیا ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی. میرے پاس کیسز آتے ہیں، ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے اندر ڈیزائرز نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں؟ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھائی جب شوہر تمہارا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہے؟ پابندیاں. تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے. اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس کا. تو دین علماء سے سیکھا کرو. سمجھتے ہو؟ تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی کہ اگر خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کرو گے. بات کیا چل رہی تھی؟ نہیں رمضان تو چل رہی تھی. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو جس نے ماں باپ کے لیے قربانی، میں یہ کمپیئر کر رہا تھا نا کہ اسلام آپ سے اتنی قربانیاں دلوا دیتا ہے کہ جس سے اسلام بزبان حال بلکہ پریکٹیکلی یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر اسلام اللہ کے وجود کے تصور کا قائل ہے تو سچی مچی کا قائل ہے، اس کے لوازمات کے ساتھ قائل ہے، جھوٹی موٹی کا قائل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر آپ نے ویسے ہی کہہ دیا وسیم بھائی میرے ابا ہیں. بعض دفعہ مذاق میں کہہ دیتا ہے آدمی تو میرا باپ ہے، تو اگلا ٹریس کر رہا ہے کہ یار یہ سچی مچی میں بولا ہے یا جھوٹی موٹی میں بولا ہے. تو 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا نا بیہیویئر سے. تو ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم بھگوان کو مانتے ہیں، ہم گاڈ کو مانتے ہیں. لیکن جب آپ ان کا بیہیویئر گاڈ کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کو اس بیہیویئر سے پتہ چل جائے گا بھائی یہ گاڈ کو دل سے نہیں مانتے. ایسے ماننے میں نہ ماننے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اسلام واحد مذہب ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو کیسے مانا ہے، کیسا ساری زندگی صبر کیا، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. ہر بات میں کس کو لے کر آتے تھے؟ اللہ. اگر اللہ ان کی زندگی میں نہ ہوتا تو بیٹے کی جدائی پہ ایسا صبر نہیں کر سکتے تھے. اور امیدیں کیسی؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. بھائی میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اسلام بھی جو اللہ کا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا، وہ انٹروڈکشن سے اور اللہ سے جو ریلیشن قائم کرواتا ہے، اس ریلیشن کے بارے میں جو احکام دیے اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے، اسے صاف پتہ چل جاتا ہے بھائی سچی مچی میں اللہ کو ماننے والا مذہب صرف اس وقت اسلام ہی ہے. کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا، اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے،
ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم جو این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خام خامے ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے, چلو بھائی اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم. قربانی دلوائی ہے لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہی ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں, عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقع اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر.
تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ، آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ہے، ابھی دن طلوع ہونے والا ہے، پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتد بھی قابل ذکر دلوک، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت، کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. وہ 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، جو معتد بھی. دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے، میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے، اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا، تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی، تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے، تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے، جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے
اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں, سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی, پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں, اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں, بڑا مزہ آ رہا ہے, آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی, اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو, ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا, جدت آتی ہے, وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں, تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے, اور تو ٹائم جو ہے نا, اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے, اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے, لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر, فجر والا ٹائم, یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے, اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں, لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی, اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آ کے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا, اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے, حالانکہ اصل میں نہیں ہے, اصل میں تو کچھ اور ہے, لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے, اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم.
صرف فجر ہی کا ٹائم ہو, ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں, عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں, مغرب میں الگ, انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو. نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے, اسے عشاء بھی چاہیے, لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے, لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے, ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی, میرے پاس اس کے علاوہ, تبھی تو 5 نمازیں, تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے, تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز. باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا, اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی, تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ, صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا, نیند پوری ہوتی ہے, خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے, کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں, اٹھوں, میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح, میجورٹی تو سو رہی ہوتی ہے نا, اٹھتی 12 بجے ہے کم وقت, اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. شاعر نے کہا تھا, اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ, اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی, موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوجے تور, تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی, تو وہ والا منظر, وہ روحانی منظر ہوتا ہے وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا, تو وہ کوہ طور والا منظر, روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے, کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی, بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے, 5 ٹائم دن میں. تبھی علماء کہتے ہیں معاف ہی نہیں ہوتی ہے کبھی, موت تک چلتی رہتی ہے, کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی, یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا, تو بہت لمبی رات تھی, تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا. تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح, اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا, مغرب کے بعد عشاء کا وقت, فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, عشاء کا وقت, عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, تو ٹائم رک گیا, تو نماز بھی کیا ہو گئی, رک گئی. ٹھیک ہے, دیر سے پڑھو اب. تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں, جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے, وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے, وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے, سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی, ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے. تو اسی طرح جو اصل تو میرا موضوع رمضان تھا, ہم کہاں نکل گئے. تو میرے بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا اور بندوں کا ریلیشن پریکٹیکلی دکھانے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے مانتے ہو سچی مچی کے یا اوپر سے, تو اللہ میاں عملی طور پر قربانیاں دلواتے ہیں ہم سے. تو ان میں سب سے بڑی قربانی نماز ہے. اس کے بعد اللہ نے سب سے بڑی قربانی رکھی ہے روزے کی. نماز کے بعد ہے یہ, لیکن یہ بھی کم نہیں ہے. دنیا کے کسی مذہب میں آپ نے کسی کو 1 مہینہ بھوکا رہتے نہیں دیکھ. جو فاسٹنگ کرتے ہیں نا ڈاکٹروں کے مشوروں سے, وہ بھی اتنی لمبی فاسٹنگ نہیں کرتے, اور کرتے بھی ہیں تو اس لیے صحت اچھی ہو تاکہ اور کھا سکیں ہم. کیا خیال ہے بھائی, یہ لمبا عرصہ جی سکیں. مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس میں اس کی نیت صرف اور صرف کیا ہے, اللہ کی رضا. تبھی بعض دفعہ روزہ رکھنے سے صحت کو نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کمزور ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ڈاکٹروں کی فاسٹنگ ہوتی ہے
کمزور کرنے کے لیے نہیں, صحت مند بنانے کے لیے. لیکن جو اسلام آپ سے فاسٹنگ کروا رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس میں بعض دفعہ آپ کی صحت یعنی آپ کی باڈی کمزور ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے افطاری کی 2 کھجوروں کے ساتھ, اور نیت آپ کی یہ تھی کہ سحری میں طبیعت سے پھوڑوں گا میں, اور ویٹ بھی آپ کا صحیح ہے. میں ڈاکٹروں کی فاسٹنگ اور اسلام کی فاسٹنگ کا فرق بتا رہا ہوں نا بھائی. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کا وزن 90 کلو کا ہو گیا ہے, تو آپ ایسا کریں 1 وقت کا کھانا اسکپ کر دیں. یہی کہے گا نا ڈاکٹر, زیادہ بہت زیادہ کہے گا 24 گھنٹے میں 1 ٹائم کھا لیں. آپ کیا خیال ہے؟ یہ تو نہیں کہے گا کہ 48 گھنٹے میں 1 ٹائم کھائیں. کیا خیال ہے؟ اب کیا کیا, اور آپ کا وزن, اور جس کا وزن 60 کلو ہے اس کو تو یہ مشورے بھی نہیں دے گا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے, بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا وزن بے شک 45 کلو ہو, بھلے 30 کلو ہو, بھلے 35 کلو ہو, بھلے 25 کلو ہو. 25 کلو کے بھی ہوتے ہیں. کراچی میں جو گٹکے والے ہیں آپ ان کو ترازو میں رکھ کے دیکھیں, حقیقت بتا رہا ہوں, جو گٹکا کھاتے ہیں نا, سگریٹ پی رہے ہیں, کراچی کے لونڈے لپاڑے, ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں, ہو سکتا ہے وہ جھکے ہی نہیں پلڑا, دوسرے پلیٹ پہ وزن رکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. شف والی سرکار کو بلائیں, وہ دوسرے پلڑے پہ شف کرے گی, وہ شف نیچے چلی جائے گی اور یہ اوپر چلا جائے گا. تو ایسا باریک سا لڑکا بھی جب بالغ ہو گیا تو رمضان کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. اب ایسا باریک آدمی جس کو ڈاکٹر کہہ ہی نہیں رہے کہ وزن کم کرو, اس کو تو فاسٹنگ کا کہہ ہی نہیں رہے ہیں. اب کیا ہوا, اس نے افطاری میں 1 کھجور پہ روزہ افطار کر لیا, یہ سوچ کے کہ سحری میں منڈ کے پھوڑوں گا, اور سحری میں اس بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی. ڈاکٹر صحت کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے کہ تم روزہ نہیں رکھو. مفتی صاحب کیا کہیں گے, تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا جب تک موت کا خوف نہ ہو یا بیمار ہونے کا خوف. بیمار تو وہ ہوتا ہے جس کو شوگر ہو, اس کی شوگر ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارمل آدمی بھوک سے مرتا نہیں ہے, نہ بیمار ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, تڑپے گا, کمزور ہو جائے گا, مرے گا نہیں. بھوک سے مرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. بہت ٹائم تک بھوکا رہے گا تب جا کے مرے گا. ہاں شوگر کا پیشنٹ تو ہے تو ایک الگ بات ہے, اس کا شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے ایک دم. تو مفتی کیا کہے گا, اسلام کیا کہے گا, نہ بھائی تو مسافر ہے تو چھوڑ سکتا ہے, تو بیمار ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے, غالب گمان ہو, صرف خطرہ بھی کافی نہیں ہے, غالب گمان ہو, ورنہ خطرہ تو ہر وقت ہر آدمی کو ہوتا ہے بیمار ہونے کا, ایسے موہوم خطروں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو پتہ ہے چلا بھائی یہ روزہ کس کی خاطر رکھ رہا ہے, وہ الگ بات ہے, ضمن اس کی صحت بھی پھر اللہ اچھی کر دیتا ہے روزے کی بات. لیکن یہ قربانی مسلمان کس کے لیے دے رہا ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے دے رہا ہے. اور اگر فاسٹنگ ڈاکٹروں کے ہم صحت کے لیے کر رہے ہوتے تو پھر یہ ٹائم تو ہے ہی نہیں نا. صبح ہمیں 3 بجے اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر کہتے ہیں دوپہر 12 بجے کھاؤ, اگلے دن 12 بجے کھا لو, وہ زیادہ آسان ہے. اللہ میاں ایسے ٹائم پہ کھانا کھلواتے ہیں جب پوری دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی بھی دنیا میں نہیں کھا رہا ہوتا. اس ٹائم پہ کوئی 3:30-4 بجے پوری دنیا میں جاپانیوں کو بھی نہیں ہم نے دیکھا, وہ بھی فجر کے ٹائم جا کے کچھ ناشتہ واشتہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان ہے کیا, اللہ ہلا دیتا ہے ہمیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں. تو اللہ فجر کے وقت میں ہمیں ہلا دیتا ہے کہ تم جاؤ اللہ کے ہاں حاضری دو, پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ ظہر میں دوبارہ مؤذن سے اذان کہلواتا ہے, بھائی میں سب سے پہلے ہوں, سب سے پہلے کون ہوں, میں ہوں. پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے. انسان کی طبیعت میں بھول ہے, پھر بھول جاتا ہے اللہ کو. اللہ بھی اثر میں کیا کرتے ہیں, چل بھائی دوبارہ آ جا. تو اسی طرح پھر اللہ میں اب یوز ٹو ہو جاتا ہے نمازی. جب یوز ٹو ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں عبادت کا اسٹائل چینج کرو. اب کیا کرو, اب نماز سے تو عادی ہو گیا نا, صبح آ رہا ہے آٹومیٹیکلی, تو پھر تجھے خود بھی نہیں پتا میں کیوں جا رہا ہوں. تو اللہ میاں کہتے ہیں اب تھوڑی ہلچل ضروری ہے, تو پھر خدا کو بھول رہا ہے, تیری تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, عادت پڑ گئی ہے. تو اب اللہ کہتے ہیں اب تھوڑا سا ڈفرینٹ, اب کیا کر, ایک بالکل الگ نوعیت کا کام کرنا ہے, میری خاطر 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑ دے. پھر ہل جاتا ہے. تبھی تو دیکھو رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں اللہ کی محبت کیسی دوبارہ سے پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, احساس ہوتا ہے یار ہم مسلمان ہیں. اور آخری عشرے میں تو کتنا ہی گناہ گار سے گناہ گار ہو وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے. تو یہ اللہ میاں نے ہلایا ہوتا ہے, ہمیں ایک الگ انداز سے قربانی لے رہا ہے اللہ میاں. حج میں الگ انداز سے قربانی ہے. اب رمضان کے روزے بھی تو رکھتے 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 ہر سال عادت پڑ جاتی ہے نا, تو اللہ حج میں الگ قربانی, اتنی سخت قربانی ہے نا حج کے, وہ 5 دن جو احرام والے ہوتے ہیں بالکل ہی ڈفرینٹ انداز کی قربانی ہے. وہ گھوم رہے ہو بیت اللہ کے گرد, چکر لگا رہے ہو, رمی کر رہے ہو, 2 چادریں پہن لی, سفید
بغیر سلے ہوئے کپڑے ٹنڈ کرا رہے ہو بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کہتا ہے یار یہ خوشبو نہیں لگا رہے، خوشبو لگانے پر پابندی لگا دی، بالکل ہی الگ، اور صفا مروہ میں دوڑ رہے ہو، یہ نہ رمضان میں ایسی عبادت نہ نماز میں ایسی عبادت، بالکل ڈفرینٹ انداز ہے عبادت کا۔ بقرعید میں اللہ بالکل ایک الگ جانور لا کے کاٹو میرے نام پہ، یہ نہ حج میں اس ٹائپ کی عبادت ہے، نہ عمرے میں، نہ رمضان میں، نہ نماز میں، وہ بالکل الگ۔ تو یہ اللہ میاں جو ہم سے کروا رہے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہاری زندگی میں ان رہوں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کامیاب وہی ہوگا جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا، اور جس نے اللہ کو اپنی زندگی سے آؤٹ کیا تو وہ جنت سے کیا ہو جائے گا؟ آؤٹ۔ اللہ کہے گا کہ جنت میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں تم مجھے اپنی لائف میں ان رکھو۔ کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا، وہ کہنے لگی، وہ نام نہیں لینی اپنے رشتے کا نا، بس یہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں، تو خلاصہ ہی نکلا کہ روزے رکھ لیا کرو تمیز سے، ٹھیک ہے نا، ابھی سے نیت کرو، اور نفلی روزوں کی عادت ڈالا کرو، پیر جمعرات کا روزہ ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ سے تعلق کو ہم نے دکھانا ہے، اللہ خالی پیلی زبانی باتیں نہیں مانتا، اور یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں جب اللہ کا تعارف کروایا نا، تو اللہ کے تعارف کے ساتھ پھر اس نے ہمیں اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کا طریقے بھی بتائے ہیں، اور بتایا کہ جب اللہ کو مانو گے تو پھر وہ والا مانو گے جیسا ماننے کا حق ہے، اس سے ہی تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی، ورنہ وہ والا ماننا جو غیر مسلم مانتے ہیں، اس ماننے نہ ماننے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو ایسا والا ماننا اللہ نہیں مانتا اس کو۔ تو بھائی وہ میں بتا رہا تھا، خاتون نے نا مجھ سے، میں نے مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا آسک والے چینل پہ، تو اس میں کسی نے پوچھا، وہ اپنے وہ رشتے کا نام نہیں لے رہی، کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ ان سے جو ہے نا ریزرو رہو، وہ نام نہیں لے رہی، تو کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے کوئی جٹھانی وٹھانی یا ساس واس ہے، ان سے میں نے جب بھی بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے مجھ سے توڑنے کی کوشش کی، ان کو جب بھی میں نے سمجھایا تو کیا میں ان سے میں نے کہا آپ ان کو اپنی زندگی سے ان کرنے کے بجائے، اپنی زندگی میں ان کرنے کے بجائے کیا کر دیں؟ آؤٹ کر دیں۔ نام نہیں لے رہی کہ کون ہے، جٹھانی ہے یا ساس ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ خاتون ان سے کتنا ڈر رہی ہے، تو جب اتنا ڈر رہی ہے بھائی، اتنی خطرناک ہے یہ ان، تو اس ان کو ان کرنے کے بجائے کیا کر دو؟ آؤٹ کر دو۔ تو بھائی میرے، اللہ میاں کو ہم اپنی زندگی سے آؤٹ نہیں کر سکتے، ان کرنا پڑے گا، اور یہ اسلام سے، میں تو کہتا ہوں یار ہمیں اللہ نے مسلم پیدا کر کے خدا کی قسم ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا، سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمیں اسلام دے کے کیا ہے، کیسا خوبصورت عبادت کا نظام دیا۔ اگر ہم مسلم نہ ہوتے، اللہ نہ کرے، تو کیا ہوتا؟ کتنے مسائل، ابھی لاہور میں کانفرنس ہونے والی ہے، بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں، اس کانفرنس کا یہ کہ اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو، یہ اسلام دنیا میں نہ ہوتا تو دنیا ہوتی کیا؟ دنیا ہوتی کیا؟ سب سے پہلی بات، ہماری تو چار ہوتی ہی نہیں اگر ہم اللہ نہ کرے، بچے ہی نہ ہوتے، یہ خوشیاں جو گھروں میں ملی ہیں کس کی برکت سے ملی ہیں؟ اولادیں ہی نہ ہوتی، ہم بھی انگریزوں کی طرح ایک گرل فرینڈ ہوتی اور اس کا کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ۔ اور عورت کا تو ایسا بیڑا غرق ہوتا نا سوسائٹی میں، ہماری مائیں نہ ہوتی، ہماری بہنیں نہ ہوتی، عورت گوروں کی طرح، جاپانیوں کی طرح اکیلی گھوم رہی ہوتی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ، نہ اس کا پیچھے پوچھنے والا کوئی بھائی، اور نہ وہ کسی کی ماں ہوتی، بس فزیکلی ہوتی، بچے اس کی خدمت کر کے ثواب حاصل نہیں کر رہے، ریلیشن تو ہوتے ہی نہیں، نہ ہم اتنے صاف ستھرے ہوتے جتنے اب ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا آسٹریلیا میں ایک گورے کو میں سمجھ رہا تھا بڑا نیک صاف ستھرا، جنرل اسٹور پہ میں گیا، اس نے بنیان پہنا ہوا تھا نا، دو گورے کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یار کیسے نیٹ کلین، تو وہ جوتوں کا ڈبہ نکالنے کے لیے اس نے جب یوں ہاتھ اوپر کیے نا دونوں نے، تو میں واقعی بھاگا ہوں وہاں سے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، سب ایسے نہیں ہوتے۔ تو میں نے پہلی دفعہ یہ منظر، تو میں نے وہاں پوچھا، میں نے کہا یار یہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ان کو، یہ تو ویسے ہی کتنا برا لگ رہا ہے۔ تو وہ جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا شکر کرو بھائی ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں اللہ میاں نے سمجھا دی ہیں چیزیں بہت پہلے سے۔ تو صفائی نہیں ہے میرے بھائی، صفائی نہیں ہے، ہم پانی سے استنجا نہ کرتے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، ہمارے رمضان کی رونقیں نہیں ہوتی، ہمارے ریلیشن نہیں ہوتے، ہم نماز پڑھنے میں کتنا مزہ ہے، فجر کی نماز میں تو ایسا لطف ہے یار، صرف اٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی دیر کی رضائی سے نکلتے ہوئے،
اس کے بعد جب وضو کر کے آؤ کیسا نور برس رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ایسا سکون ملتا ہے یار. کسی مذہب کی عبادت گاہ میں یہ روحانیت ہوتی ہے؟ حالانکہ ان کی عبادت گاہوں میں ڈیسک ہوں گے, کرسیاں ہوں گی, سونے اور چاندی کے وہ لگے ہوئے ہوں گے اور بڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوگا. میں ایسے ایسے عبادت گاہوں میں گیا ہوں, اربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے اندر, سکون نہیں ہے. اور آپ کسی گاؤں دیہات کی مسجد میں چلے جاؤ, ایک مؤذن ہوگا بیچارہ جھاڑو لگا کے پوچھا لگا کے مسجد صاف کر رہا ہوگا, وہاں بھی نماز پڑھو وہی سکون ملتا ہے جو الفلاحیہ میں ملتا ہے. اور حرم چلے جاؤ تو ایک الگ ہی مزہ ہے. تو بھائی اسلام نے جو, خدا کی قسم آخرت تو بعد میں ملے گی, اسلام نے ہمیں دنیا میں بھی کیا کر دیا, ہماری زندگیوں کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیا ہے. رمضان کے روزے کی تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن خدا کی قسم جو افطاری میں لذت ہے وہ لذت غیر مسلم کو نصیب نہیں ہوتی. وہ ہماری تکلیف کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکے پیاسے کتنا مزہ آتا ہے. بس ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں پشاور میں تھا نا, تو ایک بوڑھے آدمی آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی وہ کسی نے چھیڑ دیا. میں جہاں بھی جاتا ہوں 4 شادیوں پہ لوگ چھیڑ دیتے ہیں دوسرے کو. تو ان بوڑھے سے کہنے لگے, وہ پٹھان تھے, ان کو کہنے لگے یار تم 4 شادیاں کرو, سنت ہے. اس بوڑھے نے ایک بات کہی, اس نے کہا خدا کی قسم مزہ اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے, ایک اللہ کی راہ میں لڑنا اور دوسرا افطار کرنا روزہ. اتنا اس نے در سے یہ بات کہی ہے نا کہ اس کی لذت میں نے محسوس کی ہے. بعض دفعہ آدمی اتنے اندر سے ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جذبات سامنے والے کے سینے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. واقعی ایسا ہے. جب آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہو نا, تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بھوک ختم ہو رہی ہے نا, ایک احساس ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے کس کے لیے قربانی دی تھی, اللہ کے لیے. اب اس قربانی کے ختم ہونے کا ٹائم آ رہا ہے. تبھی ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا سکھائی ہے. اس دعا میں خدا کی قسم افطار سے بھی زیادہ مزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر کے کھجور سے افطار کرتے نا, کیسی توانائی آتی ہے نا, ایک دم جسم میں طاقت آ جاتی ہے. تو آپ فرماتے ذهب الظما, شدید پیاس کا روزہ ہو, کھجور کھاؤ اور پانی پیو, تو آپ فرماتے ذهب الظما, پیاس چلی گئی. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پیاس چلی گئی, لیکن نبی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرا رہے ہیں, ذهب الظما, پیاس چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنے میں مزہ آتا ہے, یہ کہنے میں کیا آتا ہے, لطف آتا ہے. ذهب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں. کیسا ڈھیلا خشک ہوا ہوتا ہے مغرب سے پہلے روزے دار, بھی چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, پکوڑوں کی دکان پہ جھگڑے, پیٹرول پمپ پہ لڑائیاں. افطاریوں پہ تو ہم نے رولوں پہ لڑتے ہوئے, رول نہیں ہوتے, ایک خاندان تھا, بھی اشارہ نہیں کروں گا, رول پہ لڑائی ہوئی ہے ان کی. افطار ہوا نہیں ہے, بھی رول پہ لڑائی, وہ اس نے یوں کر کے آگے کر لیا, اس نے یوں کر کے پیچھے کر لیا. تو یہ سب آنتوں کی خشکی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ہم لوگ ڈر گئے تھے ان کو دیکھ کے, ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. بعد میں پتہ چلا وہ رول پہ لڑائی ہوئی ہے, کیونکہ اس سے بھوک کی حالت میں دسترخوان بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے دسترخوان کھا جاؤں گا, وہ تو جب 2 نوالے پیٹ میں اترتے ہیں پھر رول کا پتہ چلتا ہے بھائی 50 روپے سے زیادہ یا 20 روپے سے زیادہ کی ویلیو نہیں ہے اس سے پہلے کیا جذبات ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ذهب الظما وابتلت العروق, رگیں کیا ہو گئیں, تر. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور فرمایا روزے کا اجر اللہ نے لکھ, دنیا کا بھی مزہ دے دیا اللہ نے, اور آخرت میں بھی اس کو محفوظ کر لیا. تو اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی میرے بھائی, کہ جسمانی لذت بھی اور روحانی لذت بھی. اس سے غیر مسلم محروم ہے. تو اللہ ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.